مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، حسن ظن، تمام مسلمانوں سے عموماً اور اپنے ساتھیوں سے خصوصاً اچھا گمان رکھو۔ اسلامی معاشرت کا حکم ہے کہ آپس میں تمہارے گمان اچھے ہونے چاہیے۔ جب اچھے گمان ہوں گے تو اچھائیاں نظر آئے گی، بدگمانی ہوگی تو برائیاں نظر آئے گی۔ شیطان اپنی تو خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی خرابیاں دکھاتا ہے۔ اپنے بارے میں اللہ سے کہنے لگا شیطان کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، حالانکہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے چن کر کے بنایا ہے، چھانٹا ہوا ہے بندہ آدم۔ وہ کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے یہ مجھے سیدھا کرے نہ کہ میں اس کو سیدھا کروں۔ اپنی خوبی دیکھ رہا، آدم علیہ السلام میں اس کو خوبی اس کو نظر نہیں آتی، یہ اس کا کام ہے۔ آدمی کا نفس، آدمی اور شیطان اپنی خوبیاں بتاوے اور دوسروں کی خرابیاں اس کے سامنے، اور بدگمانی لاتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے، دینداروں میں بدگمانیاں، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانی ہے۔ دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے۔ مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو، جماعت اس لیے ہوتی ہے، جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی خوبیاں اس سے مستفید ہو جاؤ، خوبیاں جمع کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں لو۔ یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ خدمت کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، یہ تشکیل کرنے والا ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ نے، ہر ایک میں خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں۔ اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہوگی پھر کٹکٹاؤ ہوگا۔ سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا، ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے، ہاں کیوں کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہیں ذہن میں۔ پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی، پھر زبان پر آئے گی، جب زبان پر آئے گی تو وہی بات غیبت بنے گی، بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نقد سزا ملتی ہے۔ کہ غیبت کی نقد سزا کیا کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ بدگمانی ہوئی پھر وہ زبان پر آئے گی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ پوچھو تو اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو، ہاں پھر زبان پر تذکرہ آیا کہ غیبتیں ہوئی کہ بھائی اب دل پھٹیں گے۔ اس لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، یہ بری بات ہے۔ اسلامی معاشرت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ کوئی بدگمانی کرے، کسی کا عیب نظر آوے تو چھپا دو، حیات الصحابہ پڑھنا، عیب ہے کہ چھپاؤ، معاشرے میں ماحول میں اس کو ظاہر مت کرو، چرچا مت کرو۔ جو بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا، جو بھائی کا عیب کھولے گا اللہ اس کا عیب کھولے گا۔ صحابہ اس پر بہت زور دیتے تھے عیب پر چھپاؤ، حمیت الباطل بہتر کے ذکر ہی، حضور میں فرماتے کہ ماحول میں کوئی باطل چیز پیش آئی ہے کہ اس کا ذکر چھوڑ دو، اس کو زبان پر لانا چھوڑ دو تاکہ وہ دفن ہو جائے۔ چرچا کرو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گے اور معاشرہ بگڑ جائے گا۔ یہ سب بدگمانیوں کا اثر ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ غیبت پہ لے جائے گا، پھر غیبت توڑ پہ لے جائے گی، اور جب توڑ آیا یہ ساری کوششیں ختم، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اس لیے حکم ہے کہ صبر کرو، کوئی بات نظر بھی آوے ناگوار کہ صبر کرو، منہ بند کرو۔ رائےوں میں اختلاف صحیح ہے، رائے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو اختلاف کہتے ہیں، یہ رائے ہے، یہ رائے ہے۔ کتنا امام مذاہب ہمارے، امام شافعی کے الگ رائے ہے، امام محمد کا الگ رائے ہے، امام مالک کے الگ رائے ہیں، کوئی اپنی رائے پر اصرار نہیں کر رہا، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں لیکن اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنی بات پر اڑ جانا اور مخالفت کرنا اس کی اجازت نہیں۔ تو اختلاف الگ ہے، مخالفت الگ ہے۔ جب یہ باتیں پیدا ہوگی تو اختلاف سائڈ پر ہو جائے گا، مخالفت ہو جائے گی۔ اس لیے کہا اچھا گمان رکھو، خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین، اس کی مشق کہ ان میں کیا خوبی ہے، ان میں کیا خوبی ہے، ان میں اپنے ساتھیوں کے مناقب اور فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ابو بکر میں یہ فضیلت ہے، عمر میں یہ فضیلت ہے، ابو ذر میں یہ فضیلت ہے، ان کی خوبیاں بتاتے تھے۔ مناقب صحابہ اسے کہتے ہیں، حضور بتاتے ہیں ان میں یہ ہے، ان میں یہ ہے۔ اویس قرنی تابعی ہے، ابھی آئے بھی نہیں ہے یمن سے، کہ اویس آئیں گے، ہاں ان کا درجہ بتایا کہ جب وہ آوے تو ان سے دعا مغفرت کرانا،
وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. تو حضرت عمر تلاش کرتے تھے اپنی خلافت میں کہ اویس آئے نہیں آئے تاکہ میں ان سے مغفرت کی دعا کراؤں. کہاں حضرت عمر، کہاں اویس؟ کیوں؟ ان میں ایک خوبی ہے، نبی نے بتایا ہے کہ خوبی تلاش کرو. حیات الحیوان ایک کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، ہم حیوانات کی تفصیل لکھی ہے، اور بھی بہت سی باتیں اس میں ہیں. اسلام کی وہ ایک عجیب کتاب مانی جاتی ہے اسلامی کتب خانے میں، حیات الحیوان، دیمیری کی ہے، مصری ہے. مختلف حیوانوں کی مختلف چیزیں لکھی ہے. تو اس میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ مجھے ہر چیز میں خوبی نظر آئی ہے، ہر چیز میں. جب کوئی بڑا آدمی ایسا کہتا تو پھر سوال کرنے والے سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز میں خوبی نظر آئی؟ کہ ہاں. خنزیر میں کیا خوبی ہے؟ کیوں؟ اسلامی شریعت میں وہ نجس العین ہے، پورا ناپاک ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. کہ آپ نے اس میں کیا خوبی دیکھی؟ کہ ہاں اس کی ایک خصلت ہے. کہ کیا خصلت ہے؟ کہ بکورہ لغذائہ، جو اس میں لکھا ہے یہ حیوان ایسا ہے کہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور اپنی روزی تلاش کرتا ہے. کتے کو آپ دیکھو گے، کتا رات بھر بھوکتا رہے گا، اور صبح آپ نماز پڑھنے جاؤ گے نا تو کہیں پڑا ہوا ہوگا، صبح میں یہ سو جاتا ہے. اور یہ کہ صبح جلدی اٹھ جائے گا، اپنی روزی تلاش کرتا ہے. یہ اس کی خصلت ہے، یہ میں نے اس میں دیکھی، بکورہ لغذائہ. تو خوبی تلاش کرنے والے کو ہر چیز میں خوبی ملتی ہے، اور جس کی نظر خوبیوں سے بند ہو جاوے تو لوگ نبی کو پاگل کہتے تھے کہ نبی کے پاگل ہے. ہاں، تو ان کو پاگل پن نظر آیا، نبی کا دیوانگی نظر آئی. ہاں، نعوذ باللہ. ابو لہب کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھوٹ نظر آیا، یہ پاگل پن نظر آیا. یہ ہے کیوں؟ کہ ان کی اپنی نگاہ غلط ہے. یہ اندھے ہیں، یہ اندھے ہیں، ان کے سامنے روشنی نہیں ہے، نبوت ہے. تو آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، خرابیاں نظر آتی ہیں. تو تبلیغ میں اس کی مشق ہے. مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو، شہر والوں کی خوبی الگ ہے، دیہات والوں کی خوبی الگ ہے، تاجروں کی خوبی الگ ہے، ملازمت کرنے والوں کی خوبی الگ ہے. مولانا الیاس صاحب میوات والوں سے کہتے ہیں تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں. کہ کیا دو خوبیاں؟ کہ سادگی ہے، سادگی ہے زندگیوں میں، اور جفا کشی ہے. کہ تمہارا اندر دو خوبی ہے. یہ دونوں خوبیاں دین میں بڑی مددگار ہیں، سادگی اور جفا کشی. تو ان کی خوبیاں دیکھتے تھے، حالانکہ وہ سب اس زمانے میں جہالت زیادہ تھی، مولانا کو اس کی خوبیاں نظر آتی تھی، اس لیے ان خوبیوں سے ان سے کام لیا اور انہوں نے کام پر کھڑا کر دیا.